بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو سبھی جانتے ہیں کہ اسلام مرد حضرات میں ختنے کو لازم قرار دیتا ہے۔ نہ صرف ختنے سنت رسول ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے کہ ہر مسلمان مرد اس سنت کو لازم اپنائے۔ مگر دنیا میں ہندوتوا اور اسلام دشمن عناصر اس سنت پر نہ صرف تنقید کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف روز بروز نئے عجیب و غریب واقعات بنا کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مردوں کے ختنے اور سنت رسول اللہ کا مذاق اڑانے والے یہ لوگ نہیں جانتے کہ دنیا میں کتنے احمقانہ کام کیے جا رہے ہیں جو تنقید کے مستحق ہیں، مگر ان گھناؤنے اور غلیظ کاموں پر تنقید کرنے کی بجائے اسلام دشمن عناصر صرف اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں باقاعدہ خواتین کے ختنے کیے جاتے ہیں؟ یہ بات یقیناً حیران کن ہے مگر حقیقت بھی۔ ظاہر سی بات ہے مردوں کے ختنے کے بارے میں ہر کوئی اور ہر مذہب کے لوگ جانتے ہیں۔ مردوں کے ختنے کس طرح کیے جاتے ہیں اس بارے میں تمام لوگوں کو آگاہی ہے۔ مرد کا عضو ظاہر ہوتا ہے اور اسے آگے سے پکڑ کر ڈاکٹر حضرات یا پھر دیسی کلچر کے پرانے وقتوں والے نائی اس عضو کو پکڑ کر کاٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ مرد ختنہ زدہ مرد بن جاتا ہے اور یوں اس مرد بچے کی زندگی کا آغاز سنت رسول اللہ کو اپنانے سے شروع ہو جاتا ہے۔ مگر عورتوں کے ختنے یقیناً یہ آپ کے لیے حیران کرنے والی بات ہے۔ مردوں کے ختنے تو ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا عضو بظاہر دکھتا ہے اور اسے بآسانی پکڑ کر اسلامی یا سائنسی طریقے سے کاٹ دیا جاتا ہے، مگر عورتوں کے ختنے کس طرح ممکن ہیں؟ عورتوں کے ختنے کس طرح کیے جاتے ہوں گے یا کہاں کیے جاتے ہوں گے؟ اور عورتوں کے اس اعضاء میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں عورت کا ختنہ ممکن ہے؟ آج کی دلچسپ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، مگر حسب روایت آپ سے درخواست ہے مزید تفصیل سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اوپر آل سلیکٹ کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین گرامی، دنیا بھر میں عورتوں کے ساتھ عجب طرح کے غضب ڈھائے جاتے ہیں۔ ہر معاشرے میں عورت کو اپنی طرز اور اپنی خواہش کے مطابق ذلیل کیا جاتا ہے، مگر عموماً یہ عمل جاہل مرد کرتے ہیں کیونکہ اسلام سب سے پہلے خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے، خواتین کے سکون کی بات کرتا ہے اور خواتین کے ساتھ باعزت طریقے سے پیش آنے اور رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک کیے جاتے تھے شاید اس بارے میں تمام مذہب کے لوگ جانتے ہیں۔ جس حقوق کی بات آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ نے اٹھائی اور عورتوں کو عزت اور حقوق دینے کی بات کی، وہی بات آج مغرب کے لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ان کے معاشرے میں عورتوں کو کس طرح ذلیل کیا جاتا ہے یہ بات ہم سے ڈھکی چھپی نہیں۔ دوستو افریقہ کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں آج بھی ضرورت سے زیادہ عورتوں کے ساتھ بدترین سلوک، جاہلانہ انداز اور جاہلانہ طریقے کو اپنایا جاتا ہے۔ یہاں عورتوں کے ساتھ ختنے کے نام سے عجیب اور گھناؤنا کام کیا جاتا ہے۔ عورتوں کے ختنوں کا عمل سہارا اور شمالی و مشرقی وسطی افریقی ممالک سمیت کئی دوسرے ملکوں میں رہنے والے افریقیوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ افریقی لوگ لڑکیوں کے بچپن میں ختنے کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ خاتون لڑکی کا ختنہ کرنے کے لیے تیز دھار آلے کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کسی مرد کے ختنہ کے لیے بلیڈ یا پھر کسی استرے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح خواتین کے ختنے کے لیے بلیڈ یا استرے کا استعمال کیا جاتا ہے اور ختنوں کا یہ کام ان کے ملکوں اور خاندانوں کی دائیاں سر انجام دیتی ہیں جو بچوں کی پیدائش کے وقت بچے پیدا کرتی ہیں اور ساتھ ہی خواتین کے ختنوں کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ مگر حیران کن اور تکلیف دہ بات یہ ہے افریقی کس طرح سے خواتین کے نسوانی ختنے کرتے ہیں اور کون سی جگہ پر ختنے کرتے ہیں، یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے۔ دوستو خواتین کی شرمگاہ کی بیرونی حصے کو تیز دھار آلے سے اوپر والا حصہ بے دردی سے کاٹ دیا جاتا ہے اور اس جگہ صرف وہ سوراخ چھوڑا جاتا ہے جس سے خواتین صرف پیشاب کر سکیں۔ یقیناً یہ عمل بے حد خطرناک اور تکلیف دہ ہے۔ اس خطرہ سے خواتین کو شادی کے بعد بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں پہلی تکلیف شوہر کے ساتھ ہم بستری کے لیے بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور اگر ان ختنہ شدہ خواتین کو بچہ پیدا کرنا پڑے تو اکثر خواتین کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ BBC نیوز اور US ڈاکٹرز کے مطابق ختنے کے بعد ان خواتین کا سوراخ بہت ہی زیادہ سکڑ جاتا ہے، جس وجہ سے ان خواتین کو ہم بستری میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اوپر سے ایک اور عذاب کن عمل، اگر ان کو حمل ہو جائے تو اس بچے کی پیدائش کا قدرتی راستے سے پیدا ہونا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان علاقوں میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اکثر خواتین کی موت واقع ہو جاتی ہے اور کچھ خواتین کچھ تجربہ کار دائیوں کے ہاتھوں باحفاظت بچے کو جنم دے دیتی ہیں، مگر ان کا غیر انسانی آپریشن کیا جاتا ہے۔ یونیسیف کے مطابق ان افریقی ممالک میں عورتوں کے ختنے پیدائش کی چند ماہ بعد سے وقت بلوغت تک کیے جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی بچی رہ جاتی ہے اس کے ختنے اس کے بالغ ہونے تک کبھی بھی کسی بھی وقت کر دیے جاتے ہیں، اور کس طرح کرتے ہیں یہ آپ جان چکے ہوں گے۔
مزید یونیسیف کا کہنا ہے کہ دنیا کی ڈیجیٹل ہونے سے اب تک ان ختنہ شدہ خواتین کی تعداد تقریباً 70 کروڑ ہے، یعنی جب سے کیمرے کی آنکھ اور ڈاکومنٹری والے لوگوں نے ان پر نظر رکھنی شروع کی تب سے اب تک ان ختنہ شدہ خواتین کی کل تعداد 70 کروڑ ہے۔ اس سے پہلے کتنی خواتین کے ختنے کیے جا چکے ہیں اس کا نہ تو کوئی حساب ہے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی علم رکھتا ہے۔ خواتین کے اس نسوانی ختنے کے بارے میں سن کر پوری دنیا حیرت میں مبتلا ہے۔ انسانی حقوق کے علمبردار اور خاص طور پر وہ تنظیمیں جو اسلامی ملکوں کی خواتین پر اپنی نظر جمائے رکھتی ہیں، ان کو افریقی خواتین کا کچھ احساس نہیں، اور یہاں پر ہونے والے انسانیت سوز گھناؤنے عمل پر نہ تو کوئی دنیا کی تنظیم آواز اٹھا رہی ہے اور نہ ہی خواتین کے حقوق پر بات کرنے والی فحاش معاشرے کی ٹھیکیدار جو صرف باعزت اور باوقار معاشرے کو تباہ کرنے کی جستجو میں لگی رہتی ہیں۔ جب بھی کسی نے ان افریقی خواتین کے بارے میں بات کی تو ان کا منہ یہ کہہ کر بند کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ انسان ہی نہیں ہیں بلکہ حیوان ہیں۔ یہ افریقی حیوانوں سے انسانوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اور ان افریقیوں کی بدترین اور بدنما مثال چمپینزی کے ساتھ دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ انسان پہلے چمپینزی تھے اور آہستہ آہستہ ان کی نسلیں انسانوں میں بدلتی جا رہی ہیں، اور اب یہ زیادہ تر انسانوں سے مشابہت رکھتے ہیں جبکہ یہ پوری طرح انسان نہیں ہیں۔ دوستو، یقیناً ختنے کے بارے میں سوچ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر یہ ختنے صرف مرد کے ہیں اور اس کی تکلیف مرد حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہی تکلیف جان بوجھ کر خواتین کو دی جائے جبکہ نہ تو اس بارے میں کوئی سائنسی تصدیق ہے اور نہ ہی کسی آسمانی کتاب کا مفہوم، مگر یہ من مانی جان بوجھ کر اور زبردستی کی جاتی ہے۔ اکثر خواتین بہنیں آزاد خیال خواتین کے ماحول کو پسند کرتی ہیں، مگر یہ بات بھول جاتی ہیں کہ اسلامی معاشرے کی وجہ سے ان خواتین کی کتنی عزت ہے اور یہ کتنی ناواقف ذلتوں سے بچ جاتی ہیں۔ اکثر اوقات پرانی کہاوتوں میں کہا جاتا ہے دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ ان فحاش اور لبرل قسم کی خواتین کو اپنے گزر بسر کے لیے کتنی جد و جہد کرنا پڑتی ہے، کاش کہ یہ ٹی وی چینلز یا کسی بھی سکرین پر آ کر حقیقت بیان کر سکتی۔ جس کا دل چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، انہیں استعمال کرتا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد گندے اور غلیظ ٹیشو پیپر کی طرح جسے گندگی صاف کر کے پھینک دیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح ان بدکردار عورتوں کو اپنی زندگی سے لات مار کر دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس کے سائے تلے خواتین محفوظ ہیں۔ ان خواتین کے مرد، خواہ وہ بھائی ہے، والد ہے یا بیٹا، یہ اپنے گھر کی خواتین کے لیے خود کو داؤ پر لگاتے ہیں، خود کے لیے مشکلات مول لیتے ہیں اور دنیا کی ہر مشکل ترین چیلنج کو برداشت کرتے ہیں جسے پورا کرنے پر ان کی گھر کی خواتین اور ان کے بچوں کو آرائش و سکون مل سکے۔ مگر یہ خواتین ہی نادان ہیں، نہیں سمجھتی کہ ان کے حق میں کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اکثر خواتین کو آپ نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرتے اور اس کے بعد روتے دیکھا ہوگا۔ اگر نہیں دیکھا تو ایک ثانیہ نامی خاتون کا واقعہ اسی چینل کے حوالے سے نشر کیا گیا تھا۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں، ثانیہ نامی خاتون کا دردناک اور تکلیف دہ اور خودکار فیصلہ، اگر اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں تو ہماری ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے، آپ اس پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون جس نے اپنی زندگی میں ایک فیصلہ لیا لیکن وہ بھی غلط، اور اس کے بعد اسے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ امید ہے ویڈیو دیکھ کر آپ ضرور سمجھ جائیں گی۔ آپ کو آپ کی زندگی میں آپ کے مقاصد اور آپ کے گھر کے مردوں کی اہمیت پتہ چل جائے گی۔ آپ کا دل چاہے گا آپ اپنے مردوں کی عزت کریں گی، کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ یہ مرد ہی ہوتے ہیں، خواہ یہ بھائی ہے یا بیٹا یا والد، اپنے گھر کی خواتین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جن کی قربانیوں کو اکثر خواتین تار تار کر کے اپنی عزت کو پامال کر کے مٹی میں ملا دیتی ہیں۔ نہیں سمجھتی کہ ان کے والدین پر کیا گزرے گی، اور ان کے بھائی نے جنہوں نے ان کے لیے ایک مقام حاصل کیا، معاشرے میں ان کی عزت کیا رہ جائے گی۔ اکثر خواتین نہیں سمجھتی، کیونکہ یہ خواتین نادان اور ناسمجھ ہوتی ہیں اور قدرتی طور پر سمجھنے کی صلاحیت کم رکھتی ہیں۔ زندگی میں غلط فیصلہ کر بیٹھتی ہیں اور ساری زندگی اس کے بعد پچھتاوا محسوس کرتی ہیں، لیکن اب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے بہت ساری بہنوں نے سبق حاصل کیا ہوگا اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گی، اور ساتھ ہی اپنے گھر کے مردوں کی عزت کرنے کی کوشش کریں گی جن سے اکثر انہیں شکوہ رہتا ہے۔ مگر ان خواتین سے ہماری درخواست ہے، یہ آپ کے اپنے ہی ہیں جو آپ کو برداشت کرتے ہیں۔ باہر کے لوگ مطلب پورا ہونے کے بعد کیا سلوک کرتے ہیں، یہ تو کوئی فحاش اور بد کردار عورت ہی بتا سکتی ہے جس کی زندگی میں مسلسل ذلتیں لکھی ہوتی ہیں۔ وہ پنجابی میں ایک مثال ہے، ماں پیو دا پٹیا کدے سکھ نہیں پا سکتا۔ خواتین کے ختنہ کرنے والے لوگ نہ تو خواتین کی تکلیف دیکھتے ہیں، نہ ہی کسی قسم کی آسمانی کتاب پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے اس غلیظ اور بد کردار عمل کو دیکھ کر لگتا ہے
کہ یہ یقیناً درد دل بھی نہیں رکھتے اور عورتوں کے ساتھ بے دردی سے بلا وجہ ان کے ختنے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ معلوماتی ویڈیو آپ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔